بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، جیسا کہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے سورۃ الحجرات کی ابتدائی 9 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح ذکر کیا تھا، تو آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 سے لے کر آخر تک، یعنی آیت نمبر 18 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم بھائیوں کے مابین صلح کروایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونے کو بیان کیا ہے کہ وہ رشتہ جو اسلام کی وجہ سے آپس میں جڑتا ہے اور مسلمان اس کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات کہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ جو اخوت کا رشتہ تمہارے درمیان موجود ہے، اس اخوت کے رشتے کو اچھی طرح مضبوط رکھو، اور کبھی بھائیوں کے درمیان آپس میں اگر کوئی چپکلش ہو بھی جائے تو آپس میں صلح کروا دیا کرو اور اپنے تعلقات کو درست رکھا کرو۔ اور واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں اچھی طرح سے بٹھا لو، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیے گا۔ تو یہ اہم 3 چیزیں ہیں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا، ممکن ہے کہ وہ ہوں، خیرا منہم، ان سے بہتر۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی ایک دوسرے کو طعن کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں، توبہ نہ کریں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم چیزیں بیان کی ہیں، سب سے قبل مذاق اڑانے کی ممانعت کی ہے کہ کوئی مرد نہ کسی مرد کا، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، کیونکہ مذاق میں سب سے جو بنیادی بات ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کو حقیر جان رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے بدتر ہو، بالا تر ہو، لیکن ممکن ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا، وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے کو کسی بات کا تانا دینا، کسی صاحب کا گناہ کا تانا دینا، یا اس کی غربت کا تانا دینا، یا کسی بھی چیز کا تانا دینے سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ اسی طرح ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اسی طرح کسی قسم کا کوئی عیب لگانا کسی پر، اس کو عیب دار بنانا، یا کسی کا کوئی عیب اس کے سامنے ظاہر کرنا، اس کی بھی ممانعت کی ہے۔
برے القاب سے یاد کرنا ہے کہ اگر کسی کو کسی برے لقب کے ساتھ یاد کیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو بچو، کثیرا من الظنی بہت زیادہ گمان کرنے، ان بعض الظنی بے شک بعض گمان، اسم گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا تجسس نہ کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا تم میں سے بعض کی، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ یأکل لحم اخیہ، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن مردہ کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ فکرہتموہ، تو تم اسے پسند نہیں کرتے، تو اس کو مکروہ جانتے ہو، اس سے گھن کھاتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو مرے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ فکرہتموہ، تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا گمان رکھنا، خود اپنے ذہن سے ہی سوچتے رہنا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہوگا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح تجسس، کسی کی ٹوہ میں لگنا، خام خواہ کی جاسوسی کرنا کسی کی، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح غیبت، کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی کسی ایسی برائی کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ اس کے سامنے ذکر کی جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت فرمائی ہے، اور اس کو یوں مثال دی ہے کہ غیبت کرنا گویا کہ ایسا ہی ہے کہ اپنے ہی بھائی کا، ایسا بھائی جو فوت ہو چکا ہے، مردہ ہے، اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو جیسے تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں، تو ایسا ہی یہ بھی پسند نہ کرو کہ میں کسی کی غیبت کروں، بلکہ غیبت سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے اور تقوی کو اپنانے کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے، شعوبا و قبائل، مختلف قومیں اور برادریاں تمہاری بنائی ہیں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو، پہچان سکو ایک دوسرے۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیے کہ تم سب کو ہم نے آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ جب تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تو کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں، چاہے کوئی گورا ہو، کالا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تمام انسان ہونے میں آپس میں برابر ہے۔ پھر قبائل کی تقسیم آپس میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کے اندر اور مختلف برادریوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے، اس کی حکمت اور مقصد بیان کیا کہ یہ اس لیے نہیں کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے افضل و برتر و بالا ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان حاصل کر سکو، ایک دوسرے کی معرفت
حاصل کر سکو. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبائل کے اندر تم کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر معیار عصمت اس کا بیان کیا ہے کہ عصمت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. قالت الاعراب آمنا، بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا، لیکن تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ہم مطیع ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، لا یلتکم، تو نہیں وہ کمی کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے شیئن، کچھ بھی. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. قالت الاعراب آمنا، بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو، تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم مہربان ہے. اس آیت مبارکہ میں سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایمان ہوتا ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مان لینا. اسلام یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ نے اس کا اقرار کر لیا تو اس پر بھی اسلام کا لفظ منطبق ہوتا ہے. دوسرا، صدق دل سے اطاعت تمام گناہوں کا کفارہ ہے، کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کو دل سے مان لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ. انما المؤمنون الذین، حقیقت میں مومن وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف بیان کی ہے، ان کا تعارف پیش کیا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کرتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد شک بھی نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں اگر ان کو اپنے مال کی قربانی دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے. اسی طرح اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنا چاہے تو اس سے بھی وہ نہیں کتراتے، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان کو حاضر کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ سچے ہیں. اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم اطلاع دیتے ہو اللہ کو بدینکم، اپنے دین کی، واللہ یعلم، جبکہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.
قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کو اپنا دین بتانے کی ضرورت نہ ہونے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں زمین میں ہر چیز کا علم رکھتی ہے، تو اس کو اپنے دین کا اپنے ایمان کا بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ذات تو وہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ اچھی طرح سے سب کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آگے آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل کہہ دیجئے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ان ہداکم للایمان، تم کو ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ایمان کا فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات کو ہے، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ اسلام لانے کا فائدہ حضور کو نہیں ہے بلکہ یہ تم کو خود فائدہ ہے۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایمان کی توفیق یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، بلکہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہارے دل کے اندر جو بھی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے، ان سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے آج کی ہماری سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔